باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، بات چل رہی تھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالیں گے۔ ان کی کچھ تفصیل پہلے بیان ہو چکی اور کچھ آج بیان کی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو بندہ خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، یعنی کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو زہر پی کر اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، کئی بندے پہاڑ سے اوپر چڑھ کر یا مکان سے اوپر اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو تیز دار کسی بھی آلے سے، چاقو سے، چھری سے، پستول سے، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے۔ یہ جان اللہ نے دی ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ جب چاہے ہماری جانوں کو وصول کر لے، وہ مالک ہے، وہ چھوٹے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں لے، وہ اللہ مالک خالق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کسی بھی انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ اگر کوئی بندہ یہ زیادتی کر لیتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالے۔ دیکھیں، جب مشرک بندہ، کافر بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ الزام لگائے، بہتان لگائے، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان نہ کی ہو، کوئی سنت بیان نہ کی ہو، اور کوئی بندہ کہہ دے کہ اللہ کے پیغمبر نے یوں بیان کیا ہے، تو بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ بندہ جنتی نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبردستی اپنی طرف سے تھوپ دے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے اور یہی اصول ہے، اللہ کے پیغمبر کی یہی سنت ہے۔ بھائیوں، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ برائے مہربانی تنہائی میں بیٹھ کر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، صحیح البخاری لیں، صحیح مسلم لیں، اور اپنی عبادات کا ذرا نتیجہ تو نکالے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقے کیسے بیان کیے ہیں۔ نماز پڑھی ہے تو کس طرح پڑھی ہے، صحیح البخاری لیں، صحیح مسلم لیں، سیاستہ لیں، اس میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ تو اپنی مرضی کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ بندہ جہنمی ہے جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام قرار دیا ہے، نہیں کھا سکتے۔ جو بندہ کھائے گا اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو اونڈیل رہا ہے، لہذا یہ قطعاً حرام ہے۔ جہاں اپنا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کوئی بندہ جتنا چاہے مالدار ہو جائے، وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھا پی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان نے ایک بلی کو باندھ دیا،
اور وہ بندھی رہی، نہ اس کو کھانے کے لیے دیا نہ پینے کے لیے دیا۔ بعض لوگ جانوروں کو باندھ دیتے ہیں، بعض لوگ پرندوں کو اپنے پنجروں کے اندر بند کر دیتے ہیں، لیکن ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں دیتے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بلی کو باندھنے والا وہ مرد ہے یا عورت، وہ بلی مر گئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم ہے۔ اور وہ دیکھ لیں ایک فاحشہ عورت، غلیظ عورت، اس نے دیکھا کہ کتا ہے یا کتے کا بچہ ہے، وہ ایک کنویں کے باہر ہے اور جناب پیاسا ہے، نڈھال ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ 7 کنواں ہے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا، اس کے کئی ٹکڑے کیے اور جوتی سے باندھا اور لٹک کے اور جناب کنویں کے اندر سے پانی نکال کے کتے کے منہ کے اندر ڈال دیا، پیاسے کتے کے اندر منہ کے اندر ڈالا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، بہترین صدقہ پیاسوں کو پانی پلانا ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ پیاسا ہے، وہ دشمن ہے، وہ اپنا ہے، وہ پرایا ہے، کوئی مسلم ہے غیر مسلم ہے، اس کو پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر، بعض لوگ تکبر کو اکڑ کے چلتے ہیں، بعض لوگ اپنی سلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھ دو، جتنا مرضی سمجھا لو، انہوں نے سلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے۔ کئی لوگوں کو سمجھایا یار یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایسے کر لی، دیکھو جی مولوی صاحب میں نے اوپر کر لی، اور وہاں گیا پھر چھوڑ دی۔ بھائیو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس چادر کو پکڑے گا، چادر کو کھینچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو جہنم میں ڈالوں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قاضی ہیں، 3 جج ہیں، ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائیں گے۔ ہیں 3 قاضی، 3 قسم کے جج، فیصلہ کرنے والے۔ وہ جج ہو، کوئی بڑا ادارے کا سربراہ ہو، اس کے اندر سارے کے سارے آ جاتے ہیں، چاہے ملک کا سربراہ ہو، جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ بندہ جس نے تحقیق کی حق کیا ہے اور پھر حق پہ فیصلہ دے دیا، فرمائے یہ جنتی، سفارش نہیں مانی، رشوت نہیں لی، اس نے میرٹ پہ فیصلہ دیا، حق کو سمجھا بھی اور حق کے مطابق فیصلہ کیا بھی، اس نے فیصلہ دیا اور حق کے مطابق آپ نے فرمایا یہ جنتی۔ اور دوسرا وہ بندہ جس نے حق کو تو سمجھ لیا لیکن سفارش اور رشوت کے بدلے اس بندے نے فیصلہ غلط دے دیا، فرمایا یہ جہنم میں چلا گیا۔ اور تیسرا وہ قاضی جس نے حق کے مطابق فیصلہ ہی نہیں دیا، حق کو کوشش ہی نہیں کی، حق کیا ہے بس اپنی مرضی سے فیصلہ دے دیا، کوشش ہی نہیں کی اس نے حق کیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قاضی بھی جہنم میں جائے گا جس نے کوشش ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بندے اور بھی جہنم میں جائیں گے۔ وہ 2 بندے کون سے؟ نمبر 1 ظالم حکمران، یہ بندہ بھی جہنم میں جائے گا، جو اپنے ہاتھ میں کوڑا لیے بیٹھا ہے، بس اپنی رعایا پہ ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے۔ جس طرح دیکھ لیں، ویسے کافر تو ویسے ہی جہنمی ہے، لیکن اس مودی نے کتنا بڑا زیادتی کی ہوئی، کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں وہ شام کا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ، جب اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، جب اس چھوٹے سے بچے کو وہ مارنے لگے تو اس بچے نے کہہ دیا اور ظالمو تم مجھے مارتے ہو، مجھے ختم کر دو، میں اوپر جاؤں گا، اوپر والے رب سے جا کے تمہاری شکایت کروں گا۔ تو اللہ سے شکایت کی، تم نے ایک کشمیر بند کیا، 1-2 جگہ زیادتیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو جام کر دیا۔ یہ ہے میرے رب کی طاقت، یہ ہے اللہ کی طاقت۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ پھر اتنی سخت ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جہنمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے جو لباس بھی پہنے لیکن ہو بھی ننگی، لباس پہنا ہوا ہے ننگی،
جس طرح آج کل ہماری عورتوں نے جلوس نکالا، انہوں نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، جس کے چاہے بچے پیدا کریں۔ ان خبیث روحوں کی وجہ سے پاکستان پہ یہ عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا، فرمایا جب فحاشی، زنا، بدکاری عام ہو جائے اور سرے عام ہو جائے، پھر اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں، فرمایا طاعون کی صورت میں، اور ایسی صورت میں کہ تمہارے بڑوں نے بھی، تمہارے باپ دادا نے ان کا نام بھی نہیں سنا۔ اب کرونا وائرس کا ہمارے بڑوں نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ میرے محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو لباس پہنے ہوئے ہیں ننگی، ہیں بےہودہ، تو ایسی عورتوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی، تو اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ تو میری پوری قوم کو چاہیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رو رو کے مانگے معافی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب اللہ سے مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا ہے، 99 حصے محبت کے میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں۔ ایک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر گھوڑی اپنے پیر کو اٹھاتی ہے، اپنے پاؤں کو اٹھاتی ہے، تو واپس رکھتی جو ہے وہ اس دھیان سے رکھتی ہے کہ کہیں میرے بچے کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے، تو یہ بھی وہ محبت کی علامت ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام ایک جنگ کے اندر تشریف فرما ہے، میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھا ایک سیاہ رنگ کی عورت کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی اس پہاڑ پہ کبھی اس پہاڑ پہ، بس پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے۔ اچانک کیا ہوا کہ اللہ اکبر، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی، کبھی ادھر تلاش کرتی ہے کبھی ادھر تلاش کرتی ہے۔ اچانک اس کا بچہ جب ملتا ہے تو وہ ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، اس کو ہوش نہیں رہی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے جناب سر عامی سب کے سامنے بھی بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے محبت۔ اب بتائیں میرے اللہ کو ہم کے ساتھ، ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، درود پڑھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں، اور جناب آخری صورتیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع الی اللہ کریں، اور جو حکومت نے، جو ہماری ڈاکٹروں نے، جو میڈیکل نے جو حفاظتی تدابیر بتائی ہیں ان پہ عمل کریں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اب پوری قوم کو اجتماعی طور پہ اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، اللہ جو یہ ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ معاف کر دے، جس کی وجہ سے تو ناراض ہو کے یہ عذاب نازل کر دیا ہے، مہربانی کر اس عذاب کو ٹال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا عذاب آ گیا ہے، وہ ساری کی ساری قوم اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئی۔ آج دیکھیں ہمارے ٹی ویوں نے گانے بجانے بند نہیں کیے، موسیقی بند نہیں کی، مساجد بند کر دو، موسیقی بند کرو، بے حیائی بند کرو، بے پردگی ختم کرو، شرک ختم کرو، یہ ہے اللہ کی ناراضگیاں۔ تو میرے محترم آج میں اپنی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کروں گا، مہربانی کرو تمام ٹی ویوں سے یہ گانے بجانے ان کو بالکل موسیقی کو بند کر دو۔ اگر اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، توبہ استغفار کرو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی اور پورا پاکستان عالم اسلام اس آفت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، دعا فرما لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم گناہ گار خطا کار، اپنی غلطیوں خطاؤں نافرمانیوں کا اللہ گناہوں کا اعتراف کر کے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ کے میرے اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ جو یہ بیماری
ہماری یہ آفت اللہ تیری ناراضگی آ چکی ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے اہل و عیال کو محفوظ فرما، جمیع مسلمانوں کو محفوظ فرما یا اللہ، مساجد کی رونقیں دوبارہ بحال فرما دے یا اللہ، بیت اللہ کی رونقیں اللہ دوبارہ بحال فرما دے اللہ، ہم تو تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، پوری ملت اسلامیہ پہ اللہ اپنی رحمت عطا فرما، پوری قوم کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، شر شیطانی شر انسانی سے محفوظ فرما، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس یا اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اور بغیر حساب کتاب کے عطا فرما اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں نصیب فرما یا اللہ، جو جنت الفردوس میں سب سے پہلے قافلہ داخل ہو اللہ، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر اللہ، اس قافلے کے اندر ہم سب کو شامل فرما اللہ، ہمارے والدین میں سے جو جو بھی فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ اللہ رحمت عطا فرما، جتنے مسلمان بندے بندیاں فوت ہو گئے اللہ، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما اللہ، شہادت کی موت عطا فرما، مسجد نبوی میں جنازے کروا دے یا اللہ، جنت بقیع میں مدفن فرما دے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔